اسلامک اسٹڈی چیپٹر نمبر 5 تعارف حدیث۔ حدیث کا معنی و مفہوم۔ لغوی معنی۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بیان، ذکر، قصہ، کہانی، بات چیت، نئی چیز اور گفتگو وغیرہ۔ اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاح میں حدیث کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی شرعی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی اقسام۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ نمبر 1، حدیث قولی۔ قول سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا۔ نمبر 2، حدیث فعلی۔ فعل سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام سر انجام دیے وہ حدیث فعلی ہیں۔ نمبر 3، حدیث تقریری۔ تقریر کا لفظی مطلب ہے برقرار رکھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا فعل کیا، کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ کام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کیے گئے ہوں یا ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع نہ فرمایا ہو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ حدیث تقریری کو سنت تقریری بھی کہا جاتا ہے۔ سنت سے مراد۔ سنت کے لفظی معنی ہیں راستہ، طریقہ، طرز اور عمل وغیرہ۔ اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاح شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ یا طرز یا عمل کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے حدیث اور سنت کے معنوں میں فرق ہے، لیکن اصطلاحی لحاظ سے عموماً علماء کرام نے ان دونوں لفظوں کو ہم معنی ہی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے حدیث اور سنت کے اصطلاحی مفہوم الگ الگ ان کا ذکر کیا ہے۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر تینوں شامل ہیں، لیکن سنت کا لفظ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کے لیے خاص ہے۔ یعنی سنت میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جو انہوں نے افعال یعنی کام سر انجام دیے۔ ان علماء کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، تقاریر حدیث تو ہیں، لیکن سنت کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اکثر علماء نے حدیث و سنت کو اصطلاحی لحاظ سے ہم معنی ہی قرار دیا ہے۔ جس طرح حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر مراد لی جاتی ہے، اسی طرح سنت بھی یہی 3 چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ پہلے یہ فرق کیا جاتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سنت کہا جاتا تھا۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہے، اس لیے یہ سنت کہلائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی، یہ کام کیا۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید کی، تو اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اس لیے اسے حدیث کہیں گے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حدیث صرف قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔